مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ مگر سکندر واقعی سکندر تھا۔ وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کہیں شکست کا سامنا نہیں کیا تھا تو اب کی بار کیسے کر لیتا؟ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن مل جانے کی خبر شہریار خان اور امو جان کو سنانے کے بعد وہ بھاگا بھاگا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ گھر میں پھیلتے شور شرابے نے اسے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زین، میرا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا۔ سکندر بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ مبارک ہو۔ پاپا اور امو جان بہت خوش ہیں زین، تم بھی خوش ہوئے ہو نا زین؟ ہاں بہت۔ اس کے لہجے میں خوشی نہیں بلکہ تمسخرانہ ہنسی شامل تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر سکندر حیرت سے بولا تھا۔ جیمی کے پاس، ہمارا فٹ بال میچ ہے۔ آج تو مت جاؤ زین پلیز۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہوئی ہے؟ تمہارا ایڈمیشن؟ آئی ایم سوری، میرے لیے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں کہ میں اپنے سارے پروگرامز کینسل کر کے تمہارے ساتھ گھر پر بیٹھ جاؤں۔ امو جان اور پاپا کے سامنے تو ہرگز نہیں، مگر اکیلے میں وہ سکندر کے ساتھ اسی ٹون میں بات کیا کرتا تھا، بلکہ سکندر کی بات کا جواب دیا کرتا تھا، کیونکہ خود سے تو وہ اسے بہت ہی کم شاذ و نادر ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس کی بے رخی اور بدتمیزی لیے جواب نے سکندر کے چہرے پر پھیلی خوشی کو کس طرح مٹا دیا ہے، وہ کتنا ہرٹ ہوا ہے، اس پر دھیان دیے بغیر وہ کمرے سے ہی نہیں، گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ جیمی کے پاس نہیں گیا تھا، وہ فٹ بال کھیلنے نہیں گیا تھا، وہ غصے میں مختلف سڑکوں پر اکیلا پھر رہا تھا۔ کیوں سکندر ہر بار جیت جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا ہو جاتا اگر زندگی میں ایک بار وہ ہار جاتا؟ وہ جانتا تھا بچپن سے دہرائی جاتی کہانی ایک بار پھر دہرائی جانی تھی۔ اب اگلے سال اپنے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اسے ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے جان کی بازی لگا دینی تھی۔ جتنی محنت اور کوشش اس کے بس میں تھی کر ڈالنی تھی۔ وہ سکندر کو ایک بار پھر ہرا نہیں سکا تو کم از کم اس کے برابر تو آ جائے۔ اس کے اندر سکندر کے لیے کڑواہٹیں ہی کڑواہٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ باپ نے اس سے کوئی امید نہ باندھی تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے یہ ضد باندھ رہا تھا کہ اگلے سال اسے ہر حالت اور ہر قیمت پر ہارورڈ ہی میں داخلہ لینا ہوگا۔ رات کے خواب کے اس پر ابھی تک اثرات تھے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے کم دنوں کے وقفے سے وہ خواب پھر نظر آ کر اس کی تمام توانائیاں نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کل رات نیند لانے کے لیے اس نے دوا لی تھی، کیونکہ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے لیے چند گھنٹوں کی نیند بے حد ضروری ہے، مگر وہ چند گھنٹوں کی نیند ہی اس کے لیے بے پناہ اذیتوں کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ خواب سے بیداری کے بعد وہ پھر سے اسی درد اور اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ 32 سال کا بظاہر بہت صحت مند اور بھرپور مرد نظر آتا تھا، مگر اس کے ساتھ صحت کے کئی مسائل تھے۔ وہ ڈپریشن کا دائمی مریض تھا۔ اسے انسومنیا بے خوابی کی تکلیف لاحق تھی۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے اور یہ ڈراؤنے خواب اپنے ساتھ اس کے لیے مائیگرین کا درد لاتے تھے۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے ایک شدید درد اٹھتا تھا جو اس کے کندھوں، ہاتھوں اور سر تک پھیل جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی درد بتایا تھا۔ اس کی میڈیسنز دے رکھی تھیں، اسے خوش رہنے اور کوئی بھی پریشان کن بات نہ سوچنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مگر کیا خوش رہنے کی کوشش کرنے سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی تمام تکالیف کا سبب اس کے ڈپریشن اور زندگی سے نا امیدی کو قرار دیا تھا۔ یہ وجوہات ختم کرنے سے وہ قاصر تھا، سو وقتاً فوقتاً اٹھتے اس درد کو خاموشی سے سہ لیا کرتا تھا۔ کبھی نہ ہوتا تو یہ درد مہینوں نہ ہوتا، اور اگر ہونے پر آتا تو کئی دن اس کو نڈھال اور اذیت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ اس درد کے ساتھ اس کے اندر غصہ اور زندگی سے نفرت لوٹ آیا کرتی تھی۔ وہ بہت غصیلا ہو جاتا تھا، معمولی باتوں پر اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ یہ غصہ در حقیقت اس کے اندر کی اداسی اور محرومیاں تھیں۔ جیسے جیسے یہ درد بڑھتا، اس کا ڈپریشن بھی بڑھتا اور اس کے اندر اپنی زندگی ختم کر لینے کی خواہش پھر بیدار ہونے لگتی۔ یہ کیفیت مستقل نہیں رہتی تھی، کبھی چند دن، کبھی چند گھنٹے، کبھی محض چند منٹ، مگر یہ اس کا مستقل طور پر پیچھا بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ طبیعت جیسی بھی تھی، اسے دفتر تو ہر حال میں جانا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر اس درد کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر طاری ہوا خود کو ختم کر دینے کا احساس اسے خود کو تکلیف اور اذیت دینے پر اکسا رہا تھا۔ اس کی گردن میں اس شدت کا درد تھا کہ وہ اپنی گردن دائیں بائیں گھما نہیں پا رہا تھا۔ سر اس درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانس بھی جیسے کچھ کھینچ کر آ رہی تھی، مگر وہ روز کی طرح تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ دفتر میں وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہا تھا کہ اسے کتنی شدید تکلیف ہے۔
اسے گردن دائیں بائیں نہ گھماتا دیکھ کر زیادہ سے زیادہ کسی نے کچھ سوچا ہوگا تو یہ ہی کہ رات سوتے میں اس کی گردن میں کوئی جھٹکا وٹکا آ گیا ہے۔ روبرٹو نے تو اس سے یہ بات پوچھ بھی لی تھی۔ ہاں، سوتے میں جھٹکا آ گیا تھا، اس نے روبرٹو کی بات کا اس بات میں جواب دیا تھا۔ روبرٹو اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ 4-5 دنوں کے لیے گھومنے پھرنے وینس جا رہا تھا۔ تم بھی وینس ضرور جانا سکندر، اٹلی آئے ہو، وینس گھومے بغیر واپس چلے گئے تو تمہارا ٹرپ ادھورا رہ جائے گا۔ روم، جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ سکندر کو اسے دیکھنے اور وہاں گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہ تھا تو وہ اٹلی کے کسی اور شہر میں کیا جاتا۔ بہرحال اس نے ہاں کوشش کروں گا کہہ کر روبرٹو کی اس بات کا بھی اسبات ہی میں جواب دیا تھا۔ آج رات اسے آفس کے انتہائی اہم کام سے نیپلز جانا تھا۔ وہاں کی کمپنی کی ان کی کمپنی کے ساتھ ایک انتہائی اہم نوعیت کی میٹنگ تھی۔ آفس کی جانب سے اس کے جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ اٹلی کی انتہائی تیز رفتار اور مہنگی ترین ٹرین آلٹا ویلوسیٹا جو اٹلی کے مختلف شہروں کے درمیان چلا کرتی تھی، اس میں اس کی سیٹ ریزرو کروائی جا چکی تھی۔ آلٹا ویلوسیٹا نے اسے 1.25 گھنٹے میں نیپلز پہنچا دینا تھا۔ صبح 8:30 بجے اس کی میٹنگ تھی اور میٹنگ سے قبل کے چند گھنٹے گزارنے کے لیے آفس کی جانب سے نیپلز کے ایک پرآسائش ہوٹل میں اس کے لیے روم بھی بک کروایا جا چکا تھا۔ وہ آفس میں پورا دن گزار کر شام میں ہی اٹھا تھا۔ درد تھا تو ہوا کرے، اس نے واپسی کے لیے روزانہ کی طرح واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میٹرو، ٹیکسی یا آفس کی گاڑی میں اپنے ہوٹل نہیں جائے گا، اس نے خود اذیتی سے سوچا تھا۔ ابھی وہ وایا باربرینی ہی پر تھا جب پیچھے سے ایک گاڑی اسے ہارن دیتی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دیکھو تقدیر نے پھر ہمیں ملا دیا، لیزا ہنس کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی ہوئی اس سے بولی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولا۔ آخر اس لڑکی کی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کی بے تکلفی سخت ناپسند کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کی کوئی دوست ہو۔ وہ اپنا غصہ دباتا ہوا خشک سے لہجے میں بولا، نو تھینکس، میں واک کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کم آن سکندر، تکلف مت کرو، میں تمہیں ڈراپ۔ لیزا کا بے تکلفی اور اصرار لیا جملہ اس نے مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ بھاڑ میں جائے روبرٹو، اس کی یہ دوست، اور بھاڑ میں جائے لحاظ اور اخلاقیات۔ غصہ اور جارحیت اس پر پوری طرح حاوی تھی۔ جب میں تمہیں منع کر چکا ہوں تو تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارے ساتھ بات کرنے، بیٹھنے یا دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ روبرٹو کی دوست ہو تو اس کی دوست بن کر رہو، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ وہ بہت بدتمیزی سے خاصی تیز آواز میں بولا تھا۔ لیزا اس کی بدتمیزی پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے بالکل ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے فوراً آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل آ چکا تھا، اسے شدید تکلیف تھی۔ وہ آتے ہی بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مگر اسے لیٹنے میں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ گردن، کندھے اور بازوؤں میں درد کی شدت کے سبب وہ اپنی مرضی کے مطابق کروٹ بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کے سر میں ناقابل بیان حد تک درد تھا۔ جب یہ درد حد سے بڑھتا ہوا محسوس ہوا تب وہ بیڈ سے اٹھا۔ وہ اپنے ساتھ وہ تمام میڈیسنز لایا ہوا تھا جو ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی نکالا اور خالی پیٹ وہ تیز اثر دوا لے لی جو ڈاکٹر نے اس کے اس درد کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ دوا لے کر وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس دوا سے درد کم ہونے کے ساتھ ساتھ نیند بھی طاری ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر نیند کا غلبہ محسوس کیا تو سوچا کہ اچھا ہے وہ تھوڑی دیر سو لے۔ ابھی اس کی روانگی میں خاصے گھنٹے باقی ہیں۔ وہ سو کر اٹھے گا تو درد ختم نہیں بھی ہوا ہوگا تو کم ضرور ہو چکا ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سویا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مائیگرین میں کمی تھی مگر گردن اور کندھے کا درد اپنی جگہ برقرار تھا۔ اسے یاد آیا وہ آفس سے آ کر دوا لے کر سو گیا تھا۔ اس وقت چونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، باہر سے روشنی آ رہی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹس بھی آن نہیں کی تھیں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اسے جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اس نے پاس رکھا موبائل اٹھا کر اس میں وقت دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ شاید وہ موبائل میں ٹائم غلط دیکھ رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4:02 اور اس کی ٹرین کو رات کے 1 بجے روانہ ہونا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹرین مس ہو گئی۔ اب وہ وقت پر نیپلز کس طرح پہنچ پائے گا؟ وہ اس طرح سے کیسے سوتا رہ گیا؟ اسے دوا نہیں لینی چاہیے تھی۔ چند گھنٹوں کی تو بات تھی، برداشت کر لیتا درد۔ بہرحال جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس کو فوری طور پر اس پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے فوری طور پر نیپلز پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن کا نمبر ملایا۔ وہاں پر اسے بتایا گیا کہ آلٹا ویلوسیٹا یا یوروسٹار
ان دونوں تیز رفتار ٹرینوں میں سفر کے لیے پہلے سے سیٹ ریزرو کروانی پڑتی ہے۔ اچھا، تو وہ سیٹ ریزرو کروا لیتا ہے۔ اگلی ٹرین کتنے بجے روانہ ہوگی؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات 25 منٹ کے بعد فون پر پہنچائی تھیں۔ صبح 6 بجے یوروسٹار نے روانہ ہونا تھا، مگر اس میں کوئی سیٹ دستیاب نہیں تھی، اور اگلی الٹا ویلوسیٹا نے روم سے نیپلز کے لیے روانہ ہی صبح 8 بجے ہونا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میٹنگ کی اہمیت، اس کی حساس نوعیت، اسے تو وہاں وقت سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں تو اس کے صحیح وقت پر ہی پہنچنے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ روبرٹو کے علاوہ اس کے پاس اپنے یہاں کے آفس کے کسی بھی فرد کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کسی نہ کسی سے تو اسے مدد لینی پڑے گی۔ اٹلی اس کا ملک نہیں، اسے یہاں کی زبان نہیں آتی۔ ہوٹل سے تو معمولی سی معلومات ہی اسے آدھے گھنٹے بعد پہنچائی گئی تھی۔ کیا پتا کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ روبرٹو کے علاوہ اور کون اٹالین ہے جسے وہ جانتا ہے اور جس کا کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس موجود ہے؟ اس نے ذہن دوڑانا شروع کیا تو ایک دم ہی اسے 2 روز قبل لیزا کے ساتھ لنچ کرنا اور اس کا اسے اپنا فون نمبر دینا یاد آیا۔ اس نے وہ چٹ کہاں رکھی تھی؟ پھینکی تو نہیں تھی، یہ اسے یاد تھا۔ ہاں، روبرٹو کے سامنے مروت ظاہر کرنے کو اس نے وہ چٹ جیب سے اپنا والیٹ نکال کر اس میں رکھی تھی، یہ سوچ کر کے باہر جا کر پھینک دے گا، مگر پھر اسے وہ پھینکنا یاد نہیں رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی تیز رفتاری سے اٹھا، والیٹ اس کے کوٹ کی جیب میں تھا اور کوٹ صوفے پر پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے والیٹ میز پر پورا کا پورا خالی کر دیا، اس میں سے وہ چٹ نکل آئی تھی۔ وہ لیزا کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے تیز رفتاری سے وہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نیپلز جلدی پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ اس سے پوچھ لے گا۔ اس کا تو یہ ملک ہے، وہ اسے ضرور کوئی متبادل بتا سکے گی۔ بیل جا رہی تھی، مگر یہ ٹائم، کیا اسے فون کرنے کا کوئی مناسب ٹائم ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 4:45 بجا رہی تھی۔ وہ لیزا کا دوست نہیں، اس کا لیزا پر ایسا کوئی حق نہیں کہ وہ اسے بے وقت فون کھڑکا سکے، جبکہ گزشتہ شام وہ اس سے کافی ٹھیک ٹھاک بدتمیزی بھی کر چکا ہے۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی، اس نے فوراً ہی لائن کاٹ دی تھی۔ نہیں، لیزا کو فون کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس نے لائن کاٹی ہی تھی کہ لیزا کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ جواباً وہ اٹالین میں روانی سے کوئی جملہ بولی تھی جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جواباً انگریزی میں بولا تھا، لیزا یہ میں ہوں، سکندر۔ اوہ سکندر، تم ہو؟ وہ جیسے انجانے نمبر سے کال کرنے والے کو اب شناخت کر پائی تھی۔ میرے پاس نامعلوم نمبر سے کال آئی اور پھر فوراً ہی لائن کاٹ دی گئی تو میں نے حیران ہو کر سوچا کون ہے اس ٹائم پر کال کرنے والا، کون ہے؟ یہ چیک کرنے کے لیے وہی نمبر ملا لیا۔ وہ اپنے اسی مخصوص خوش اخلاق انداز میں بولی تھی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں غلط وقت پر کال کی۔ کوئی بات نہیں، میں جاگی ہوئی ہی تھی۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا؟ کوئی پرابلم؟ وہ کل اس سے کتنی بدتمیزی سے پیش آ چکا ہے، اس بات کا ہلکا سا بھی تاثر اس کے لہجے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی وہی بے تکلفی اور خوش دلی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے صبح 8 بجے نیپلز پہنچنا ہے، ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی اور میری ٹرین مس ہو گئی ہے۔ پلیز تم مجھے یہ گائیڈ کر دو کہ اب میں کس ذریعے سے سفر کروں کہ نیپلز درست وقت پر پہنچ سکوں۔ تمہیں نیپلز جانا ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا۔ جہاز کا آپشن تو فضول ہے، فلائٹ کا ٹائم تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہے، مگر یہاں سے ایئرپورٹ پہنچتے پھر وہاں تمام فارمیلٹیز سے گزرتے سفر کرنے کے بعد نیپلز پہنچو گے تو وہاں بھی ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک پہنچنے میں تمہیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی فاسٹ ٹرینز ہیں ان میں تمہیں کم سے کم بھی 1 دن پہلے سیٹ ریزرو کروانی پڑے گی، کیونکہ ٹورسٹ سیزن ہے اور ان پر رش ہوگا۔ سلو ٹرینز سے پہنچنے میں تمہیں 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ جیسے مختلف آپشنز پر غور کرتی جلدی جلدی بول رہی تھی۔ بائی روڈ، وہ ایک دم ہی بولی، تمہیں بائی روڈ نیپلز جانا چاہیے۔ صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت تمہیں زیادہ ٹریک نہیں ملے گا، اور ڈرائیور اگر مجھ جیسا ہوا تو تم 2.5 گھنٹے میں نیپلز میں ہوگے۔ وہ ہنس کر بولی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ وہ فوراً ہی مزید بولی، تم مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتاؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ جتنی دیر مجھے پہنچنے میں لگے گی تم اس میں اپنی تیاری کر لو۔ وہ اس سے صرف مشورہ اور حل معلوم کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اپنی وجہ سے کسی کو زحمت دینا، نیند سے اٹھانا اور پھر دوسرے شہر جانا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں اسے خود نہیں پتا تھا وہ خود کس طرح بائی روڈ نیپلز پہنچ جائے گا۔ ٹیکسی وغیرہ کا بھی اگر بندوبست کرتا ہے تو زبان کا مسئلہ راستے میں اور منزل تک پہنچنے میں درپیش آ سکتا تھا۔ لیزا اس کے ادھورے جملے کے جواب میں فوراً بولی تھی، ابھی ان فارمیلٹیز کو رہنے دو، اس وقت تمہارے لیے اہم ہے وقت پر نیپلز پہنچنا۔ تم جلدی سے تیاری کرو، میں فوراً وہاں پہنچ رہی ہوں۔ ہاں، اس وقت اسے مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔
اس نے نیم رضامندی کے ساتھ لیزا کو اپنے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔